الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اپنی فضیلتوں کو ہم پر لوٹاتے ہوئے تیزی کے ساتھ روا دواں ہے. اس ماہ مبارک کے اندر جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہیں پر بہت سارے بزرگان دین کا یوم وصال بھی ہے اور یوم ولادت بھی ہے. اسی مناسبت سے ماہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن ہے. عرف کے اندر مشہور زمانہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو عوام الناس لوگ جو ہے وہ 22 رجب المرجب کو ان کا وصال کا دن سمجھتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہمارے معاشرے کے اندر 22 رجب المرجب کو گھروں گھر کنڈی کی نیاز کا اہتمام بھی ہوتا ہے. لوگوں کو بلوا کر کے اس نیاز کو تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے.
لیکن جہاں پر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ نیاز پکائی جاتی ہے اور کھلائی جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی رسومات بھی گھر کر چکی ہے جو اصل اسلام سے ہے ہی نہیں، اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی ناتا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی بیجا رسومات آئے دن سننے کو ملتی ہے کہ جس کو سن کر ہمارا ذہن چکری کھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے بھی رسومات لوگوں کے اندر رائج ہے۔ انہی ساری رسومات کو ختم کرنے کے لیے اور آپ حضرات کو اس نیاز کے بارے میں صحیح علم پہنچانے کے لیے آج کی گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے تم پوچھو اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے کسی بات کا تو تم عالم سے یا مفتی سے جا کر کے اس بات کی مزید تحقیق کرو، اس بات کے بارے میں آپ ان عالم سے اور مفتیان کرام سے جا کر کے پوچھو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ الیاذ باللہ معاشرے کے اندر عورتوں نے، خواتین نے ایسی ایسی رسومات کو پیدا کر لیا ہے کہ جس کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم اس کو رجب کے کنڈے یا امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز کے نام سے مشہور کر چکے ہیں، تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہم کنڈے کی نیاز دلوا رہے ہیں؟ حالانکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ جس بزرگ کے نام سے فاتحہ دے رہے ہیں اس بزرگ کے نام سے بھی آپ اس نیاز کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر محرم کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شربت یا کھچڑا تقسیم کرتے ہیں تو اگر اس شربت کو بنایا جاتا ہے تو ڈرم کے اندر بنایا جاتا ہے۔ اب ہم اس شربت کو جب منسوب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی نیاز ہے یا امام حسین کے نام سے شربت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈرم کا شربت بنایا گیا ہے۔ اس لیے حالانکہ اس کے اندر کوئی قباحت تو نہیں ہے، پہلے ہی عرض کر چکا، اگر کوئی اسے کنڈے کی نیاز بھی کہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جس بزرگ کے نام سے فاتحہ دے رہے ہیں اس کی طرف آپ اس نیاز کو تقسیم کریں اور اسی کی طرف منسوخ کریں۔ یہ ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ کیا صرف ماہ رجب کے اندر 22 تاریخ کو ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز تقسیم کی جائے یا نیاز پکائی جائے؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ تو شریعت کے اندر جواب یہ ہے کہ شریعت کے اندر اس بات کی کوئی قید مقرر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ کے نام سے فاتحہ دلانا چاہے، اولاً بات تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ 22 رجب المرجب ہے ہی نہیں۔ ایک روایت کے مطابق 15 رجب المرجب اور بہت ساری روایتوں کے مطابق شوال کے اندر ہے، اور آپ کی یوم پیدائش جو ہے وہ ربیع الاول کی آخری عشرے کے اندر ہے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق اگر 15 رجب المرجب ہے تو آپ اس دن ان کے نام سے نیاز تقسیم کریں، نیاز پکائیں، یہ بھی درست ہے۔ لیکن 22 رجب المرجب کو نہ کسی روایت کے اندر امام کی وصال کی تاریخ ملتی ہے، نہ کہیں پر کوئی بات یہ ملتی ہے۔ تو اولاً تو یہ بالکل درست نہیں ہے کہ صرف اسی دن آپ 22 رجب کو ہی پکائیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال کا دن ہے،
تو صرف مخصوص یہ نہ کر دے کہ یہ نیاز جو ہے وہ امام جعفر صادق کے نام سے ہی ہے. آپ کسی بھی بزرگ کے نام سے فاتحہ دلائے، اس کے ساتھ دوسرے بزرگ کا نام بھی ڈال سکتے ہیں. لوگوں کے اندر ایک بات یہ بھی ملتی ہے، جب کچھ پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن مقدس ختم کر لیا، اب لوگ اپنے انتقال سے پہلے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرے نام سے پڑھا ہوا ہے، یہ میں نے اپنے نام سے اتنے قرآن ختم کیے، اتنے قرآن شریف کا ختم کر کے میں بیٹھا ہوں. اب وہ اپنے نام سے مخصوص کر دیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو خود بھی پڑھے، آپ آدم علیہ السلام سے لے کر فاتحہ دے دیں، جہاں تک آپ کے مرحومین انتقال کر چکے ہیں، آج تک کے مرحومین کے نام سے، اور آج سے لے کر یوم قیامت تک جتنے بھی انتقال کریں گے ان سب کے نام سے تو ہونا یہ چاہیے. البتہ دوسری بات یہ کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز بکانے کی بات آتی ہے، لوگوں کے اندر ایک بات یہ بھی قید کے اندر ملتی ہے کہ اگر امام کے نام سے نیاز دلائی جائے، فاتحہ دلایا جائے، تو صرف مٹی کے برتن اوپر ہی دیا جائے. یہ بھی ایک غلط رسومات ہمارے اندر رائج ہو چکی ہے. اگر نہیں ہے تو کہیں سے نئے برتن خرید کر کے، مٹی کے برتن منگوا کر کے، پھر اس کے اندر پکا کر کے نیاز کھلائی جاتی ہے. تو یہ بات بھی غلط ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر جو موجودہ برتن ہے، آپ اس کے اندر بھی نیاز پکا کر کے کھلا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں. ہاں، حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ جس گھر کے اندر مٹی کے برتن موجود ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس پر برکت اور رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے. تو اگر آپ امام جعفر صادق کے نام سے اگر نیاز دلانا چاہتے ہیں، کھیر پوری پکانا چاہتے ہیں، تو صرف یہ قید نہ کر لیں کہ آپ مٹی کے برتن پر ہی دلائیں گے، بلکہ کانچ کے برتن ہو یا اسٹیل کے برتن ہو، کسی بھی برتن پر دلائیں. لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ مولانا یہ تو ہم اپنے روزمرہ کے استعمال کے اندر یہ برتن لیتے ہیں، اس لیے ہم اس برتن پر فاتحہ نہیں دیتے، ہم اس کے لیے مخصوص برتن رکھے ہوئے. اچھی بات ہے، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف امام جعفر صادق کے نام سے ہی آپ اس برتن کو قید نہ کر دیں، اس کو آپ مخصوص نہ کر دیں، بلکہ آپ کسی بزرگ اور بزرگ کے نام سے بھی فاتحہ دلائے تو آپ مٹی کے برتن میں دلا سکتے ہیں. دوسری بات یہ لوگوں کے اندر ملتی ہے کہ جب نیاز پکانے کی بات آتی ہے، اگلے دن سے عورتیں جو ہے وہ آس پڑوس کی علاقے کی عورتیں جو ہے وہ ملتی ہے، جس گھر کے اندر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے اس گھر کے اندر ملتی ہے، اور پھر ساری رات جو ہے وہ پکانے کا انتظام کرتی ہے، اور عصر سے پہلے وہ نیاز کو ختم کر دیا جاتا ہے. ایک یہ بھی رواج جو ہے وہ ہمارے اندر رائج ہے. اور پھر عورتوں کے اندر جو مخصوص ایام ہوتے ہیں جس کے اندر نہ عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن چھو سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے. اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بھی گھر کر چکی ہے کہ اگر ان عورتوں کے اندر مخصوص ایام پائے جائے، اگر عورت حیض سے ہے یا نفاس سے ہے، تو اب اس عورت کو نہ اس نیاز کے اندر بلایا جائے، نہ وہ نیاز کھلائی جائے، نہ وہ نیاز کو پکا سکتی ہے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہے، اس کے لیے شریعت نے صرف یہی مقرر کیا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ قرآن کو چھوئے، نہ قرآن کی تلاوت کرے. اس کے علاوہ آپ اگر روزمرہ کا کھانا کھاتے ہیں، وہ عورت ہی کا بنایا ہوا وہ کھانا کھاتے ہیں، تو پھر یہ قید کیوں کہ نیاز کے نام پر وہ عورت نہیں پکا سکتی. حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں تھی اور میں نے پانی کا گلاس لیا اور اس کو میں نے پیا، اور پینے کے بعد آدھا چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی میرے شوہر کو میں نے شوہر کی خدمت میں دیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پانی کا گلاس اسی جگہ سے پیا جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگایا. یہ اپنی زوجہ سے محبت، یہ زوجہ سے محبت.
اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پھیل چکی ہے کہ اس عورت کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، نہ اس عورت کے ساتھ سونا ہمیں منسوب ہے، نہ اس عورت سے جو ہے وہ ہم کھانا بنایا ہوا نہیں کھا سکتے، نہ نیاز کھا سکتے ہیں، اس عورت کو جو ہے وہ الگ رکھا جاتا ہے۔ یہ بات کہاں سے ملی آپ کو؟ یہ ساری جاہلانہ حرکتیں ہیں، علم کی کمی کی بنیاد پر یہ ساری باتیں آج معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں۔ جب پڑوس کی عورتیں مل کر رات کو کھانا پکاتی ہے اس نیاز کے نام پر، اب جب عورتیں ملیں گی اور تذکرہ ہوگا کہ فلاں خاتون کیوں نہیں آئی، وہ فلاں گھر کی خاتون کیوں نہیں آئی پکانے کے لیے، اب جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی یہ بات پتا چلے گی کہ اس کی حالت مخصوص ایام کے اندر ہے، وہ حالت حیض سے ہے، وہ حالت نفاس سے ہے، یعنی اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ حالانکہ شریعت نے یہ بات فکس کر دی ہے کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو سوائے اس کے شوہر کے کسی کو یہ بات پتا نہ چلے، لیکن ہمارے اندر یہ بات مشہور ہو چکی کہ ہم جب ملتے ہیں، جب عورتیں ملائی جاتی ہے اس وقت عورتوں کے اندر چرچا ہوتا ہے وہ فلاں خاتون کیوں نہیں آئی۔ اب سب معاشرے کے اندر سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ عورت حالت حیض میں۔ یہ بہت ہی غلط ہے، انتہائی جاہلانہ حرکت ہے، تو مسلمانوں اس سے بچو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب نیاز ختم کر دی جاتی ہے، اب اگر کوئی وہ نیاز کو باہر لے جانا چاہے تو معاشرے کے اندر یہ بات بھی میں نے سنی کہ وہ نیاز کو باہر نہیں لیا جا سکتا، جہاں پکایا گیا ہے وہیں پر کھایا جائے۔ اور پھر نیاز سے پہلے نہ جانے کون کون سی کہانیاں عورتیں پڑھتی ہیں، لکڑہارے کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، شہزادیوں کی کہانی، بادشاہ کی کہانی، یہ انتہائی جاہلانہ حرکت ہے۔ اس کتاب کا نام عجیب داستان ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے جس کا شوہر لکڑہارا ہوتا ہے، وہ مال کمانے کی غرض سے کہیں پر باہر جاتا ہے، اب وہ عورت اس کے انتظار میں بہت ہی لمبا عرصہ گزار دیتی ہے، وہ شخص اس کا شوہر واپس آنے کا نام نہیں لیتا، وہ واپس پلٹتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ عورت حیران ہو کر کے وزیر کے پاس جاتی ہے، اور جانے کے بعد جیسے ہی جا رہی ہوتی ہے اس دوران حضرت امام جعفر صادق وہاں سے گزر کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہوئے گزر ہوتے ہیں کہ جو 22 رجب المرجب کو میرے نام سے یعنی امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے کی نیاز کی مانتا کرے گا، منت کرے گا، اس کی ہر جائز تمنا پوری ہوگی، اور اگر پوری نہ ہوئی تو یوم قیامت میں وہ میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ یہ اس داستان کے اندر لکھا ہے۔ اب اس عورت نے سنا، اب وہ عورت امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے کی نیاز کی منت کرتی ہے کہ اگر میرا شوہر آ گیا تو میں کنڈے کی نیاز کروں گی۔ اب تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے کہ وہ اس کا شوہر جو ہے وہ گھر واپس آتا ہے اور بہت سارا مال لے کر کے آتا ہے۔ کل تک جو عورت جس کے پاس کچھ نہیں تھا اب ان کا شمار مالداروں میں اور امیروں میں ہونے لگتا ہے۔ وہ شخص وزراء کے بازو میں وزیر جس کا محل تھا اس کے انتہائی بازو کے اندر اپنا محل تیار کرتا ہے۔ اب وہ وزیر اور اس کی عورت نے دیکھا کہ وہ شخص جو کل تک غریب تھا وہ مالداروں کے اندر شمار ہونے لگا، اتنا بڑا تاجر ہو گیا اور اتنا بڑا محل اس نے بنا لیا۔ اب اس وزیر کی عورت نے اس کی عورت سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم اچانک سے امیر کیسے ہو گئے، مالدار کیسے ہو گئے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے کی نیاز کی تھی جس کی وجہ سے میں مالدار ہو گئی۔ اب اس عورت نے سوچا کہ یہ بہت ہی غلط حرکت ہے، یہ جاہلانہ حرکت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دل کے اندر ایک شک پیدا ہوا، اس نے انکار کر دیا اس بات سے۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا کہ اس کا شوہر یعنی جو وزیر کے تخت پر تھا، جس کا عہدہ وزیر تھا، بادشاہ نے اس کو اس تخت سے ہٹا دیا اور اس کے اوپر قتل کا آروپ لگایا گیا۔ اب وہ وزیر کو کل صبح پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، اور
جو ہے وہ رات کے اندر میاں بیوی کا مشورہ ہوتا ہے کہ اچانک سے یہ کیسے ماحول پلٹ گیا، یہ معاملہ کیسے تبدیل ہو گیا۔ اس عورت کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے امام جعفر صادق کے نام سے جو کنڈے کی نیاز اس عورت نے کی تھی، اس کا میں نے مذاق اڑایا اور اس کا میں نے جو ہے وہ شک پیدا کرنے کے بعد انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا حال پلٹ چکا ہے۔ اب ایک کام کرتے ہیں، ہم بھی منت کرتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹ گئے اور اگر آپ کو وزیر کا تخت واپس مل گیا، آپ کو اپنا عز و وقار واپس مل گیا، آپ کی عزت واپس پلٹ آئی، تو ہم بھی امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے کی نیاز کریں گے۔ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے، بات ختم کر دو۔ تو اس عورت نے منت کی، جیسے ہی منت کی دوسرے دن اس کا عزت اور وقار واپس پلٹ آیا، اس کو وزیر کے تخت پر واپس بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ کے سامنے کیس پیش ہوا، اس کے اندر وہ آروپ غلط ثابت ہوا اور وہ وزیر واپس اپنے تخت پر پلٹ آیا۔ یہ ساری کہانی اس داستان عجیب کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو نیاز نذرانے کے نام پر لوگ پہلے یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد فاتحہ دیتے ہیں۔ حالانکہ بہار شریعت اور بہت ساری بڑی بڑی کتابوں کے اندر، جو فقہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو کہانیاں، یہ جو من گھڑت کہانیاں پڑھی جاتی ہے اور من گھڑت کہانیاں خاتون جمع ہو کر کے اس کو جو ہے وہ رواج کر دیا گیا ہے کہ اس کو پہلے پڑھا جائے، یہ انتہائی جاہلانہ حرکت ہے۔ اس کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بات اپنے گھر کی خواتینوں کو جا کر آپ سمجھائے کہ جو آپ جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں اس سے باز آئے اور پلٹ جائے۔ امام جعفر صادق کے نام سے اگر آپ کو نیاز دلانی ہے، 15 رجب المرجب کو دلائے، 22 رجب المرجب کو دلائے، یا کسی بھی دن دلائے، اس بزرگ کو آپ کا فاتحہ اور آپ کا جو ہے وہ پیش کردہ ایصال ثواب جو ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ آپ چاہے سال کے اندر کسی بھی دن ان کے نام سے نیاز دلائے، ان کو پہنچتا ہے۔ کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، لیکن اگر آپ 15 رجب المرجب کو دلائے تو زیادہ اچھی بات۔ اب اور ساری بھی بہت ساری غلط فہمیاں تھی، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کسی اور مقام پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعائے مالک و مولا، جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امام جعفر صادق کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ کل آپ کا وصال کا دن ہے، آپ اپنے گھروں کے اندر ضرور نیاز کا اہتمام کریں، فاتحہ کا اہتمام کریں، لیکن جاہلانہ رسموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔